السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns کا چیپٹر 13 and 14۔ ڈاکٹر سے گھر واپسی کے بس سفر میں مریم کے ساتھ سب سے عجیب بات ہو رہی تھی۔ جہاں بھی وہ دیکھتی اسے چمکدار رنگ نظر آتے، دھندلی گرے سیمنٹ کی عمارتوں پر، ٹن کی چھت والی کھلی دکانوں پر اور نالیوں میں بہتے ہوئے مٹیالے پانی میں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی رینبو اس کی آنکھوں میں پگھل گئی ہو۔ رشید دستانے پہنی ہوئی انگلیوں کو تھپتھپا رہا تھا اور کوئی گانا گنگنا رہا تھا۔ جب بھی بس کسی گڈھے سے گزرتی اور جھٹکا کھاتی، اس کا ہاتھ حفاظت کے لیے مریم کے پیٹ پر آ جاتا۔ زارمئی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک اچھا پشتون نام ہے۔ اگر یہ لڑکی ہوئی تو؟ مریم نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ لڑکا ہے۔ ہاں، ایک لڑکا۔ بس میں ایک سرسراہٹ پھیل رہی تھی۔ کچھ مسافر کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور باقی لوگ دیکھنے کے لیے سیٹ سے جھک رہے تھے۔ دیکھو، رشید نے شیشے پر انگلی مارتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہاں، دیکھا؟ راستے پر مریم نے لوگوں کو رکتے ہوئے دیکھا۔ ٹریفک لائٹس پر گاڑیوں کی کھڑکیوں سے چہرے نکال کر اوپر گرتی ہوئی نرمی کو دیکھنے لگے۔ موسم کی پہلی برف باری میں کیا بات تھی، مریم نے سوچا، جو اتنی دلکش تھی۔ کیا یہ موقع تھا کسی ایسی چیز کو دیکھنے کا جو ابھی تک میلی نہ ہوئی ہو، جس پر کوئی چلا نہ ہو؟ ایک نئے موسم کی گزرتی ہوئی خوبصورتی، ایک پیاری شروعات، اس سے پہلے کہ اسے کچل دیا جائے اور خراب کر دیا جائے۔ اگر یہ لڑکی ہوئی، رشید نے کہا، اور یہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ لڑکی ہوئی تو تم جو چاہو نام چن سکتی ہو۔ اگلی صبح مریم آری اور ہتھوڑی کی آواز سے جاگی۔ اس نے اپنے گرد ایک شال لپیٹی اور برف سے بھرے شہر میں نکل گئی۔ پچھلی رات کی بھاری برف باری رک چکی تھی، اب صرف ہلکی ہلکی پہاڑ اس کے گالوں پر لگ رہی تھی۔ ہوا تھمی ہوئی تھی اور اس میں جلتی ہوئی کوئلے کی مہک تھی۔ کابل عجیب سا خاموش تھا، سفید چادر میں لپٹا ہوا۔ اس نے رشید کو ٹول شیڈ میں دیکھا، جو ایک لکڑی کے تختے میں کیلیں ٹھوک رہا تھا۔ جب اس نے مریم کو دیکھا تو اپنے منہ کے کونے سے کیل نکالی۔ یہ ایک سرپرائز ہونے والا تھا۔ اسے پالنے کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں یہ تب تک نہیں دیکھنا چاہیے تھا جب تک یہ بن نہ جاتا۔ مریم نے چاہا کہ کاش وہ ایسا نہ کرتا، اپنی امیدوں کو لڑکا ہونے سے نہ جوڑتا۔ وہ اس پریگننسی سے جتنی خوش تھی، اس کی توقعات اس پر بوجھ بن رہی تھی۔ کل رشید باہر گیا تھا اور ایک لڑکے کے لیے سیوڈ ونٹر کوٹ لے کر آیا تھا، جو اندر سے نرم شیپ اسکن سے بھرا تھا اور اس کی آستینوں پر سرخ اور پیلے ریشم کے دھاگے کی کڑھائی تھی۔ رشید نے ایک لمبی لکڑی اٹھائی۔ جب اس نے اسے آری سے کاٹنا شروع کیا، اس نے کہا کہ اسے سیڑھیوں کی فکر ہے۔ بعد میں ان کا کچھ کرنا پڑے گا، جب وہ اتنا بڑا ہو جائے تو چڑھ سکے۔ اسے چولہے کی بھی فکر تھی۔ چھری کانٹے ایسی جگہ رکھنے پڑیں گے جہاں ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ تم زیادہ محتاط نہیں ہو سکتی، لڑکے لاپرواہ مخلوق ہوتے ہیں۔ مریم نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے شال اور لپیٹ لی۔ اگلی صبح رشید نے کہا کہ وہ جشن منانے کے لیے اپنے دوستوں کو کھانے پر بلانا چاہتا ہے۔ تمام صبح مریم نے دال صاف کی اور چاول بھگوئے۔ اس نے بورانی کے لیے بینگن کاٹے اور اوشاک کے لیے بیف پکایا۔ اس نے فرش جھاڑا، پردے جھاڑے، گھر کو ہوا لگائی، باوجود اس کے کہ برف پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ اس نے لیونگ روم کی دیواروں کے ساتھ گدے اور کشنز لگائے اور میز پر کینڈی اور بھنے ہوئے بادام رکھے۔ وہ شام تک اپنے کمرے میں چلی گئی، اس سے پہلے کہ پہلا آدمی آتا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور نیچے لوگوں کے ہنسنے اور باتوں کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ وہ اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر جانے سے نہ روک سکی۔ اس نے سوچا کہ وہاں کیا پل رہا ہے، اور خوشی ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مریم نے رشید کے ساتھ اپنے 650 کلومیٹر کے بس سفر کے بارے میں سوچا، اور اب وہ یہاں تھی، اپنے گھر اور اپنے شوہر کے ساتھ۔
ایک آخری منزل کی طرف بڑھتی ہوئی۔ ماں بننا، یہ سوچنا کتنا سکون دہ تھا کہ یہ بچہ اس کا بچہ، ان کا بچہ۔ اسے معلوم تھا کہ اب کنکر والے کھیل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نیچے کوئی ہارمونیم سر میں کر رہا تھا، پھر طبلہ بجنے کی آواز آئی اور پھر گانے اور سیٹیوں کی آوازیں بڑھی۔ مریم نے اپنے پیٹ کی نرمی کو چھوا۔ میں ماں بننے والی ہوں، اس نے سوچا۔ میں ماں بننے والی ہوں، اس نے کہا۔ پھر وہ خود ہی ہنسنے لگی اور بار بار یہ الفاظ دہراتی رہی۔ جب مریم نے اس بچے کے بارے میں سوچا، اس کا دل پھول گیا۔ وہ اتنا پھولا کہ اس کی زندگی کی تمام تکلیفیں، تمام غم اور تنہائی دھل گئی۔ اس لیے خدا اسے یہاں لایا تھا۔ اسے قرآن کی وہ آیات یاد آئی جو ملا فیض اللہ نے اسے سکھائی تھی۔ اور اللہ ہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، تم جدھر بھی رخ کرو وہاں اللہ کی رضا ہے۔ اس نے نماز پڑھی اور خدا سے دعا کی کہ یہ خوش نصیبی اس سے دور نہ ہو۔ یہ رشید کا خیال تھا کہ حمام چلا جائے۔ مریم کبھی باتھ ہاؤس نہیں گئی تھی۔ عورتوں کے حمام میں باپ کے درمیان مریم کو سائے نظر آ رہے تھے۔ مریم ایک کونے میں اکیلی بیٹھی تھی، پھر وہاں خون تھا اور وہ چیخ رہی تھی۔ گیلے پتھروں پر بھاگنے کی آواز آئی۔ باپ کے پیچھے سے چہرے اسے دیکھنے لگے۔ اسی رات فریبا نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جب اس نے چیخ سنی اور بھاگی تو اس نے رشید کی بیوی کو کونے میں دبکا ہوا پایا۔ اس کے پیروں کے پاس خون جمع تھا۔ اس کے دانتوں کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ حکیم، وہ اتنی بری طرح کانپ رہی تھی۔ فریبا نے کہا کہ مریم نے اس سے پوچھا تھا، یہ نارمل ہے نا؟ ہے نا؟ رشید کے ساتھ ایک اور بس کا سفر۔ پھر برف گر رہی تھی۔ مریم نے رشید کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ گنگنا نہیں رہا تھا۔ مریم نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنی گیلی ساکس اور سویٹر سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ اس بس سے دور جانا چاہتی تھی۔ گھر پر رشید نے اسے کمبل اڑھایا، لیکن اس کے انداز میں ایک سختی تھی۔ یہ کیسا جواب ہے؟ اس نے پھر کہا، یہ وہی بات ہے جو ایک ملا کہتا ہے، آپ ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں، آپ خدا کی مرضی سے بہتر جواب چاہتے ہیں۔ مریم نے کہا کہ اسے آرام کرنا چاہیے۔ خدا کی مرضی، وہ غصے میں بول رہا تھا۔ وہ تمام دن کمرے میں بیٹھ کر سگریٹ پیتا رہا۔ غم مریم کو حیران کرتا رہا۔ بس اتنا کافی تھا کہ وہ اوزار خانے میں اس ادھورے پالنے کے بارے میں سوچے، یا رشید کی الماری میں اس کوٹ کے بارے میں۔ مریم اس بات پر حیران تھی کہ وہ ایک ایسی ہستی کو اتنی شدت سے کیسے یاد کر سکتی ہے جسے اس نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ مریم باہر جانے سے ڈرتی تھی۔ اسے پڑوس کی عورتوں سے حسد ہونے لگی جن کے بہت سے بچے تھے۔ اسے غصہ آتا جب وہ اپنے لڑکوں کی شکایت کرتی۔ ایک آواز اس کے ذہن میں کہتی، تمہارے اور بچے ہوں گے انشاءاللہ، تم جوان ہو۔ لیکن مریم کا غم اس مخصوص بچے کے لیے تھا۔ کبھی اسے لگتا کہ یہ نانا کے ساتھ جو اس نے کیا اس کی سزا ہے۔ دھوکے باز بیٹیاں ماں بننے کے قابل نہیں ہوتی۔ اسے برے خواب آتے کہ نانا کا جن اس کا بچہ چرا رہا ہے۔ دوسری طرف رشید میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ جب وہ گھر آتا وہ مشکل سے بات کرتا۔ وہ جلدی غصہ ہو جاتا، اس کے کھانے میں نقص نکالتا یا صفائی پر چلا دیتا۔ وہ اب اس کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ ریڈیو سن رہے تھے، سردی ختم ہو رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ مریم نے پوچھا۔ رشید نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم ناراض ہو۔ میں کیوں ناراض ہوں گا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن جب سے بچہ، کیا تم مجھے ایسا آدمی سمجھتی ہو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر مجھے تنگ کرنا بند کرو۔ میں سوچ رہی تھی، مریم نے ریڈیو کی آواز کے اوپر سے کہا۔ رشید نے چڑچڑے پن سے والیوم کم کیا۔ اب کیا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں ایک دفن کا انتظام کرنا چاہیے بچے کے لیے، بس ہم دونوں، کچھ دعائیں اور کچھ نہیں۔ مریم اس بچے کو بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ کیوں؟
یہ بے وقوفی ہے، اس سے مجھے سکون ملے گا۔ تو تم کر لو، اس نے سختی سے کہا۔ میں پہلے ایک بیٹا دفن کر چکا ہوں، میں دوسرا نہیں کروں گا۔ اب خاموش رہو، میں سن رہا ہوں۔ اس ہفتے ایک دھوپ والی صبح مریم نے صحن میں ایک جگہ چنی اور گڈھا کھودا۔ بسم اللہ و باللہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ جب اس کی بیلچہ زمین میں گیا، اس نے وہ سیوٹ کوٹ جو رسید نے بچے کے لیے خریدا تھا گڈھے میں رکھا اور مٹی ڈال دی۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، تو زندہ کو مردوں سے نکالتا ہے اور مردوں کو زندہ سے۔ اس نے بیلچے سے مٹی برابر کی اور وہاں بیٹھ گئی۔ رزق دے اللہ، مجھے رزق دے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سن رہے تھے خالد حسینی کی کتاب A Thousand Splendid Suns۔